ایکسپیکٹیشنس تھی اس کو ڈسپوائنٹ کیا ہے تم نے, کہ ہماری امیدوں پر پانی پھیرا, یہ کیا وہ کیا. لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں. جب لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ شاید خدا نے بھی مجھ سے امید ہٹا لی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. لوگوں کے امپریشن کو آپ خدا کے امپریشن سے کنفیوز نہ کریں. بالکل ٹھیک. دوسرا سر سوال, اکثر یہ لوگ جو ہم اس مینٹیلٹی کے ساتھ, بیکاز مینٹلی کنڈیشن ایسے کیا گیا ہے کہ رب کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. حالانکہ رب نے ہم نے رب کو ویسے بھی, خدا نے انسان کو اذن دیا, اختیار دیا ہے بہت ساری چیزوں میں, اور یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی. اور اگر یہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر جنت اور دوزخ کی جو بات کی گئی ہے اس کی تک نہیں بنتی ہے. سو اس میں جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال سے یہ لوح محفوظ کے بیچ میں کہتے ہیں نا جو چیز لکھی گئی ہیں, تھوڑا سا اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا لوگوں میری آسانی کے لیے. دیکھیے اس کو کوئی ہائی لیول فلسافیکل بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا جو اس کے بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے جو باتیں فلسفے میں پلیٹو, ایرسٹاٹل, اس کے بعد یہاں پر بعد میں آ کر سائنٹزم کے تھرو اور سائنٹیفک تھیوری کے تھرو, نیو ایتھیزم کے تھرو بھی ڈٹرمنزم ہے کہ آپ کی جینیٹکس نے آپ کو پروگرام کیا ہوا ہے. اب تو یہ ماڈرن سائنٹیفک لینگویج میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے. ہمارے پرانے زمانے میں کیا کہتے ہیں, خدا کی طرف سے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری غلطی تھوڑی ہے. اب سائنٹیفک لینگویج میں کیا کہتے ہیں, دس از جسٹ مائی جینیٹک کوڈ, واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو, what can we do? What can we do? This is just neurons firing inside my head. اس کا جو قرآن نے جواب دیا ہے وہ بہت عمدہ, بہت خوبصورت انداز میں دیا ہے. اس کا ایک لمبا جواب ہے, اس کا تعلق آدم علیہ السلام کی کہانی سے ہے. اس کا ایک چھوٹا جواب ہے, میں ابھی فی الحال آپ کو چھوٹا جواب دے دیتا ہوں. چھوٹا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں دو طرح کی چیزیں, دو طرح کے ایکسپیرینسز ہیں انسان کے. ایک ایکسپیرینس وہ ہے جس میں اس کا کوئی اقتدار نہیں ہے. آپ کسی شہر میں وہاں زلزلہ آ گیا, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کوئی مرض آ گیا آپ کو, جن کو ہم انکنٹرولبل فیکٹرز, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. آپ پرفیکٹلی ٹھیک گاڑی چلا رہے تھے, کسی نے آپ کو آ کے مار دی, آپ نے کوئی ٹریفک لا بریک نہیں کی ہے, رائٹ. تو یہ ہیں آپ کے کنٹرول سے باہر. ان میں تو خدا کے اقتدار کے بغیر کوئی پتا واقعی نہیں ہلتا, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے, اگر وہ بظاہر برا ہے یا بظاہر اچھا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, وہ مجھے میرے ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ کریں, میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. اور اس سے پہلے میں یہاں پہ بات, میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ بات پوری کریں, لیکن جو لوگ ہمیں TV 1 پہ جی دیکھ رہے ہیں, اب آپ اس سے زیادہ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ آپ کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو آپ کا تجسس ہے, کیوریوسٹی جو ہے وہ انشاءاللہ, لیکن ایسا کبھی چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو. جب ہم نے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کا تہیہ کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے شو میں, جو آپ اگلے ہفتے اسی وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں TV 1 پر, اس پہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور نعمان علی خان کا جو پارٹ 2 ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ٹیون ان ٹو ریڈیو آزاد اینڈ TV 1. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو واچنگ ریڈیو آزاد آن TV 1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول کے لب, آزاد ہیں تیرے. وی آر ہیونگ اے سیریز آف شو ود استاد نعمان علی خان. پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا, اور جہاں سے بات ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ تھا انکنٹرولبل اینڈ کنٹرولبل فیکٹرز. بات ہو رہی تھی ڈیسٹنی کے بارے میں, تو وہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ. سر, سو یو ور سیئنگ. ہاں, تو پہلی بات کو تھوڑا سا ریکیپ کر کے کہ کچھ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے حادثے ہوتے ہیں جس میں کلیئرلی آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یا کوئی خاص قسم کی سکنس ہے جو جینیٹک سے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی ویدر ریلیٹڈ مسئلہ ہے, یا نیچرل کلیمٹی ہے, یا کسی نے آپ کو آ کے گاڑی مار دی, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, جو اکثر ہو جاتا ہے, جو ہو جاتا ہے, جو آپ کی غلطی سے نہ ہوا ہو. اس میں واقعی ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ تمام مشکلیں, اور جسے مصیبت بھی کہا گیا ہے عربی میں, عربی کا لفظ مصیبت اردو کے لفظ مصیبت سے زمین آسمان کا فرق ہے. عربی کے لفظ مصیبت آتا ہے اصابہ یصیبو اصابتاً سے, اس کے معنی ہوتے ہیں ٹارگٹ کو ہٹ کرنا. اصابہ سے ہی ثواب کا لفظ نکلا ہے, یعنی کوئی تیر چلاتا ہے اور بالکل صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگے, اسے ثواب کہتے ہیں عربی میں ساتھ کے ساتھ. مصیبت کا لفظ عربی میں یہ ہے جو چیز تمہیں ہٹ کرنی تھی اور تمہیں کو ہٹ کرنی تھی, اسے مصیبہ کہا جاتا ہے. یعنی جو تیر جا کر صحیح جگہ پر لگے اسے مصیبہ کہا جاتا ہے. اسی سے لفظ یعنی کلیمٹی اور ڈیفیکلٹی کے لیے جو نکلا ہے, لفظ سے ہی ایک بات پتہ چل رہی ہے, جو تم پر آ کے گرا ہے وہ تمہیں پر آ کر گرنا تھا, کسی اور پر نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو کنٹرولبل فیکٹرز ہیں اس کی طرف آتے ہیں. میں آپ کو ایک سلی سی مثال دیتا ہوں, بیکاز ٹو می سلی ایگزامپلز آر دا بیسٹ ایگزامپلز. آپ کی گاڑی میں کچھ آئل چینج کا مسئلہ ہے, آپ نے جا کر یہ جو ہے یہ گھی ڈال دیا اپنی گاڑی میں, اب گاڑی چل نہیں رہی, آپ کہیں یار یہ تو قدر کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں چلے گی, میں کیا کر سکتا ہوں. زیادہ تر ہمارے مسائل ایسے کہتے ہیں رب نے ایسے چاہا.
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, خدا ذمہ دار ہے. اب میں آپ کو ایک ذرا بدتمیز سی مثال بھی دے دوں. اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے کہ میں تھوڑی ذمہ دار ہوں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, آپ مجھے کیوں رسپانسبل رکھ رہے ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا, میں نے جھوٹ بولا, میں نے چوری کی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اور میں زور سے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارتا ہوں. کس پہ غصہ کریں گے وہ لوح محفوظ پہ. تو بھائی مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اتنا کلیئر ہے یہ, بالکل. یعنی انسان ایک فلسفے کی دنیا میں, خیالی دنیا میں نہیں رہتا, ایک پریکٹیکل دنیا میں رہتا ہے, جہاں آپ سے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے, آپ کا باس آپ کو ریز نہیں دیتا, تو آپ یہ قدر کا معاملہ ہے, آپ باس سے جا کے کمپلین کرتے ہو. آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو اپنا شیئر نہیں دیتا, تو آپ خدا سے, یعنی تو قدر کا معاملہ ہے. یعنی انسان جب خود کرائم کرنا چاہے تو کہ یہ تو خدا کی مرضی, اور جب اس کے ساتھ کوئی کرائم ہو تو یہ اس نے کیسے کر دیا, یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہی ہوا نا. یعنی پریکٹیکلی اسپیکنگ اس میں میرے نزدیک جو قرآن نے کیا ہے, اس معاملے میں آپ کو فلسفے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پریکٹیکل ہیومن ایکسپیرینس اسپیکس ٹو دا کنٹریری. اسی لیے فبما اصابکم وما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم فبایدیکم ویعفو عن کثیر. کیا فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کیا عجیب آیت ہے سورۃ الشورى کی. جو مصیبت بھی تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہے. یعنی ایک کیٹیگری مصیبتوں کی وہ ہے فباذن اللہ, جو اللہ کی مرضی سے آتے ہیں, اس میں تمہارا کوئی مدخل نہیں. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو تم نے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے, تم ہی نے کیا تھا. یہ ابھی احد کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں, مسلمانوں کے 70 جو مارے گئے ہیں, تم ہی ہٹے تھے اپنی پوزیشن سے, اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا. ایون آفٹر کیٹیگوریکلی بینگ ٹولڈ, رائٹ. تو دیٹس them. اور پھر کہا یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے, اور پھر جو مزے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت تو وہ معاف کر چکا ہے. تم نے اور بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں جس پہ پکڑ نہیں ہوئی. تم آ کر کمپلین یہ کرتے ہو کہ یہ خدا نے کیوں کیا, یہ نہیں دیکھتے خدا نے کتنا چھوڑا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو ابھی آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈس کی بات کی نا, اس سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں, اور جب بھی کسی سے پوچھا جائے نا آپ کو سب سے برا کون لگتا ہے یا کیا بات سب سے بری لگتی ہے, تو ہر بندہ کہتا ہے منافقت مجھے بہت بری لگتی ہے. ہمارا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتے ہوئے ہماری منافقت ہمارے اندر نظر آتی ہے. ہم سوچتے کچھ ہیں, بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں اور چاہتے کچھ اور ہی. تو بڑا ایک سمپل سا ہمارا پرابلم ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم نماز ہی پڑھنے جاتے ہیں, باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, میں اکثر سنتا ہوں, جب میں پڑھتا ہوں تو آئی سیریسلی ڈونٹ نو ہو ابھی کدیں, بیکاز رب کہتا ہے میں تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور اس کے باوجود ہم ایک انوائرمنٹ ہم نے ایسا بنا لیا جو بہت کنڈیوسو ہے ہپوکریسی کے لیے. اور منافق کے بارے میں اتنی کلیئر چیزیں ہیں کہی گئی ہیں, اور اتنی خطرناک چیزیں کہی گئی ہیں, اور چلتے پھرتے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں اگر میں اچھا آدمی ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر میں برا آدمی ہوں تو کم از کم مجھے پتہ ہے میں برا ہوں, میں اچھائی کی طرف چلا جاؤں گا. لیکن اگر میں منافق ہوں تو نہ میری دین رہا نہ دنیا رہی. سو منافق کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے, کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اپنے اندر ہم نے, اینڈ دین واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ آئی ہوپ یہ سبجیکٹ باقی سب کے لیے کلیئر ہو. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے, کیونکہ قرآن میں جب غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو, وہ بھی حق پر آتا ہے, یعنی وہ زیادتی میں نہیں آتا. جلال میں جب آتے ہیں قرآن میں منافق سے زیادہ کسی پر غصہ نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یعنی آگ کا سب سے لوئسٹ لیول منافق کے لیے. ہمیں یہ لفظ کیجولی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کے لیے یا اپنے لیے اتنی آسانی سے یہ لفظ استعمال کرنا ہماری اپنی زیادتی ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. پہلی بات اس میں جو ایک ایکسیم کی حیثیت سے ہے, ایک پرنسپل کی حیثیت سے ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے, ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر یہ احساس کرے کہ میں تو منافق ہو ہی نہیں سکتا, وہی منافق ہے. اور جو انسان سمجھے, اس کو ڈر لگا رہے کہ کہیں میں منافقت کا شکار تو نہیں ہو گیا, وہی مومن ہے. یعنی اگر آپ کو فکر ہے تو مبارک ہو, یہ فکر آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, قرآن نے اس کو دل کا مرض بتایا, فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں ایک مرض ہے. مرض کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی آڈینس میں فزیشینز ہوں گے, وہ اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرض کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کازز کیا ہے. دوسری چیز جو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں, اس کی سٹیجز کیا ہیں. ایک ہے ارلی سٹیج, ایک مڈل سٹیج ہے, ایک ٹرمینل سٹیٹ ہے, سٹیجز ہیں. تیسری بات آپ کو دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اب کازز ہیں, سٹیجز ہیں, اس کا پروگنوسس کیا ہے, یعنی یہ کتنی سیریس ہے. اس سے کیا یہ کامن کولڈ کی طرح ہے کہ ابھی تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ سنیزنگ ہوتی رہے گی پھر اتر جائے گا, یا یہ کوئی ٹرمینل سی چیز ہے, یا کیسے اب لگ گئی تو کیسے ہٹائیں. پھر ایک پریونشن ہے اور ایک کیور ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئی تو آپ بچے رہو, اور اگر ہو گیا ہے کچھ کسی بھی سٹیج پر تو آپ بچ کے کیسے نکلو. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے تو پھر منافقت کے مسئلے سے بچا رہے گا. اس میں میں جس بات کا قائل ہوں
کچھ علماء نے تھنکرز نے 30 چیزیں لسٹ کی ہیں کہ یہ منافق کی 40 علامات ہیں. 40 علامات کسی انسان کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمپل کر دیا. یہ ہمارے نبی کے اپنے اعجاز میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کو بہت آسانی سے سمپل طریقے سے. بہترین. اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور جھوٹ سے بھاگیں. اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے. آپ نے یاد ایک وعدہ میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دینی وعدہ کیا. آپ کی جاب بھی ایک وعدہ ہے. آپ کے کام ہے سارے. آپ اگر بیٹھے جاب پر کمپیوٹر پہ آپ کو پروگرامنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یا اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ بیٹھے قرآن کی قرات بھی سن رہے ہیں، وہ بھی منافقت ہے. آپ نے وعدہ توڑا ہے. آپ کو پیسے قرآن کی قرات سننے کے نہیں دیے جا رہے. جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کا آپ کام کرو. ہماری کانٹریکٹنگ، بہت سارے لوگ سروس انڈسٹری میں ہیں، کنسلٹنگ میں. میں بھی کنسلٹنگ میں تھا. کنسلٹنگ از ون آف دا بگیسٹ اسکیمز ان دا ورلڈ. کیوں؟ آپ کو کانٹریکٹ دیں گے کہ یہ 500 آورس کا پروجیکٹ ہے. وہ لوگ 20 گھنٹے میں پروجیکٹ ختم کر کے باقی 480 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیل کے اس کے $100 an hour $300 an hour بلنگ کریں گے. اور جو امپلائی ہے، جو مسلمان کافی سارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، وہ آ کے کمپنی سے کہتے ہیں دیکھو پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے، ہمیں نہیں بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، پیسے آ رہے ہیں. یو نو، ایک ان ایتھیکل قسم کی پریکٹسز کارپوریٹ کلچر میں بھی ہیں. ہمارے یہاں تو بالکل کھل کر ہیں. یو نو، نیو یارک سٹی میں جہاں میں پہلے کام کرتا تھا، وہاں پر میڈیکل انڈسٹری میں ذرا یہ شوگر کوٹیڈ ہیں اور اتنی نظر نہیں آتی. بٹ دس از آلسو ہپوکریسی. اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے اس کو. اور یہ امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے. پیسے بڑی بات ہیں، ٹرسٹ سے بھی. اور باقی ٹرسٹ دیکھیں، آپ اگر پیرنٹس ہیں تو آپ کو ایک امانت دی گئی ہے. آپ ہسبینڈ ہیں، وائف ہے، آپ کو ایک امانت دی گئی ہے. آپ سبلنگ ہیں، آپ کو ایک امانت دی گئی ہے. اگر آپ نیبر ہیں تو آپ کو امانت دی گئی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو یہ لائسنس بھی آپ کو اسٹیٹ نے ایک امانت دی ہے کہ آپ نے کس طرح چلانی ہے. اذا اؤتمن خان. پھر چوتھی جو ایک اور حدیث سے آتی ہے، اس طرح سے اگر سوچا جائے تو انسان کا جو جسم ہے وہ بھی ایک امانت. ایبسولوٹلی. ہم لوگ سوچتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. اگر دیکھا جائے تو پھر ہر چیز، کیونکہ اگر آپ رسپانسبل ہو گئے نا، جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے ذمہ دار ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس چیز ہوگی آپ کو لگے گا میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کی سمری بنائیں، چوتھی بات ہے لیکن 3 چیزیں یہ پہلی فنڈامنٹلز ہیں. اس میں جھوٹ سے دور رہنا، وعدہ پورا کرنا اور دیانتداری کرنا. جو امانت ہے اس سے آپ دیانت دیں. ان تینوں کو اگر آپ اس کا بھی خلاصہ نکال لیں تو اگر آپ ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ بن جائیں، کیریکٹر والے ہیومن بینگ بن جائیں، اس سے آپ کو کوئی یعنی کتابیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی PhD کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی اے ڈیسنٹ پرنسپلڈ ہیومن بینگ. ایک ایکسیپٹیبل نارم، جو ایک بیہیویئر ہے، بڑوں کو عزت دینا، پیار کرنا، کام کرنا، اپنی چیزیں کرنا، وہ بیسک چیزیں ساری. دین یو آر سیف. چوتھی بات اذا خاصم فجر، یہ خطرناک ہے.